اس میں سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ امام آپ نے مختلف 4 مسئلے آئے آپ کے پاس، آپ نے ایک ہی ان کو حل بتایا کہ استغفار کیا کریں۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی۔ یہ اللہ کے نام پہ ہی دی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ نیت ایصال ثواب کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک مجمع بیٹھا ہے، میں آپ کو ایک وظیفہ دوں گا، آپ اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ 4 آپ کے جو بڑے کام ہیں اس کی برکت سے ہوں گے۔ مشہور واقعہ ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہوتی، مطلب قحط سالی ہے، بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں؟ امام نے فرمایا استغفار کیا کریں، استغفار پڑھا کریں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا حضرت یا امام میری اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، شادی کو کافی عرصہ ہو گیا، اولاد ہی نہیں ہے۔ امام نے پھر فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا امام کوئی پھل نہیں ہے، مطلب باغات تو ہے لیکن اس میں کوئی پھل فروٹ ہی نہیں ہو رہا، کوئی کچھ ہے ہی نہیں، ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ امام نے پھر فرمایا کہ آپ استغفار کیا کریں۔ پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے پوچھا کہ امام گھر میں فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، پیسے نہیں ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، کیا کریں؟ امام نے پھر فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ ایسے ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، جیسے مطلب ہم ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے، ایسے ہی مجمع تھا۔ اس میں سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ امام آپ نے مختلف 4 مسئلے آئے آپ کے پاس، آپ نے ایک ہی ان کو حل بتایا کہ استغفار کیا کریں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا، یہ تو اللہ کے کلام ہے، قرآن شریف میں ہے کہ تم استغفار کیا کرو، تمہیں کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے اوپر کیا برسے گا؟ بارش برسے گی، اور کھلی بارش برسے گی آپ کی ضرورت کے مطابق۔ پھر آگے فرمائے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کس چیز سے مدد کرے گا؟ اموال، مال سے، تمہیں مال دے گا، تمہارے فقر و فاقہ تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ آگے کیا ہے؟ وہ بنین، تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ استغفار کی برکت سے اللہ آپ کو کیا کرے گا؟ اولاد بھی عطا کرے گا، آپ کے مالی مشکلات جو ہے، فقر ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، وہ بھی آپ کا مسئلہ استغفار کی مدد سے حل ہوگا۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ استغفار کی مدد سے کیا کرے گا؟ آپ کے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ ایک استغفار کی برکت ہے۔ لیکن ہم لوگوں میں کمزوری کیا ہے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ بخشائے اور معصوم ہے، وہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، تو ہم جیسے گناہگاروں کے چاہے تو ہم تو ہزاروں مرتبہ کریں، اگر اتنا نہیں کر سکتے کم سے کم ان کی سنت کے مطابق 100 مرتبہ تو کریں، پھر آپ اپنی زندگیوں میں برکتیں دیکھیں۔ ہماری کمزوری یہی ہے کہ ہم احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں، قرآن شریف سے ثابت ہیں، ہم ان میں تحقیق ہی نہیں کرتے، حالانکہ قرآن شریف میں ایسی کوئی بیماری یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو۔